اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام التحیۃ والاکرام علی الرسول الاعظم الامین الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين ولعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال المعصوم كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء. بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد. امیر المومنین فرماتے ہیں، سنیے، دولت نہ دھوکے سے آتی ہے، نہ بخیلی سے ٹکتی ہے، نہ سخاوت سے جاتی ہے. دولت نہ دھوکے سے آتی ہے، نہ بخیلی سے ٹکتی ہے، نہ سخاوت سے جاتی ہے. یہ حدیث اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ. پہلے مال کہا پھر جان. اللہ تعالیٰ چاہتا تو یوں بھی کہہ سکتا تھا جہاد کرو اپنی جان کے ساتھ پھر مال کے ساتھ. گرامر کے اعتبار سے کوئی پرابلم نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پہلے جان کے ساتھ جہاد کرو پھر مال کے ساتھ. کہا پہلے مال کے ساتھ جہاد کرو پھر جان کے ساتھ. کیوں؟ وہ انسان کے نیچر سے واقف ہے، وہ ہمارا کریٹر ہے، وہ جانتا ہے انسان کی فطرت کو. اسے معلوم ہے مال نکلتا ہے تو جان خود بخود نکل جاتی ہے. مال نکلے گا جان خود بخود نکل جائے گی. یار تو پہلے مال کے شعبے میں آزما لو تو جان کی باری آئے گی نا. خود کماتے ہیں، باپ کماتا ہے، بیٹا کماتا ہے، بیوی کماتی ہے، بہو کماتی ہے، دولت بھری چلی آ رہی ہے. جو آدمی خمس نہیں دیتا اللہ کی راہ میں وہ جان کیا دے گا؟ تو مال کے شعبے میں پہلے ان کو آزما لو پھر جان کی باری آئے گی. معصوم سینٹر کی مجالس کے لیے میں آپ تمام مومنین کا شکر گزار ہوں، اس لیے کہ کل سے ایام اعضاء اور مصائب کے دن شروع ہو جاتے ہیں. میں ان دنوں میں شکریہ ادا نہیں کر سکتا. میں یہاں کی آپ کی جو معصوم سینٹر کی جو انتظامیہ ہے، نوید بھائی نے جب مجھے کال کیا کہ آپ معصوم سینٹر کے لیے آئیں تو متعارف جو ہے وہ انہیں نہیں کرایا تھا میرا، اور انہوں نے شمیم بھائی سے کہا اور آپ کی انتظامیہ نے اس کو قبول فرما لیا.
اور آپ لوگوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے حقیر معروضات کو پوری توجہ کے ساتھ سنا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اگرچہ میں یہ حق ادا نہیں کر سکا جس مقصد کے لیے میں یہاں آیا تھا، میں پورے طریقے سے ڈلیوری نہیں دے سکا، جس کے لیے میں بارگاہ امام میں معذرت چاہتا ہوں. اور میں جن مومنین نے محبتیں کرم فرمائیاں مہربانیاں فرمائی ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خصوصاً دھانجی صاحب نے پورا فلیٹ میرے لیے چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت عطا کرے. اور آپ کے باقر بھائی ایئرپورٹ سے لے کر ابھی تک میرے ساتھ لگے ہوئے ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. پلس ڈاکٹر ابرار حاجی ابرار صاحب کا میں بہت، ان کی پوری فیملی سے میرے گھریلو تعلقات ہیں، اور یہ ہمارے بڑے ڈونر ہیں. بنگلور میں بھی ان کی پوری فیملی، بڑے بڑے جتنے بھی کام ہوتے ہیں ہم ان کی فیملی سے رجوع کرتے ہیں. یہاں بھی آپ نے ہماری کتاب نہج البلاغہ کے لیے فرسٹ پہلا آدمی دیکھا. میں کافی 20 سال سے تقریباً سفر کر رہا ہوں، تو آپ نے والنٹری طور پہ نہج البلاغہ کی چھپائی کے لیے ایک اقدام فرمایا. میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. جناب بختیاری صاحب نے بھی ہامیں بھری، الحمدللہ میں ان کا بھی کتاب کی چھپائی کے لیے. اور دیکھیے، دین جو ہم تک پہنچا ہے یہ بڑی محنتوں کے بعد پہنچا ہے، بڑی قربانیوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے. اولمپک ٹارچ، میں چھوٹے بچوں کے لیے کہہ دوں، اولمپک ٹارچ، ایک کھلاڑی تھوڑی دور تک لے کر وہ دوڑتا ہے، پھر وہ جب اس کی باری ختم ہوتی ہے تو دوسرے کھلاڑی کو دے دیتا ہے، وہ لے کر دوڑتا ہے، پھر وہ تیسرے کھلاڑی کو دے دیتا ہے اور وہ اس کو لے کر دوڑتا ہے، وہ چوتھے کھلاڑی کو دے دیتا ہے. یہ آزاداری کا ٹارچ جو ہم تک ملا ہے سید سجاد اور جناب زینب کے ہاتھوں سے ہمارے بزرگوں تک ملا ہے. یہ آزاداری ٹارچ ہمارے پیرنٹ کو ملا اور وہاں سے ہمارے ہاتھوں میں آیا ہے. اب ہمیں اس آزاداری کے ٹارچ کو امام زمانہ کے ہاتھوں میں دینا ہے. تو اب اس کے لیے دین کی نشر و اشاعت، دین قربانیاں چاہتا ہے. آیت اللہ طبرسی کا نام آپ نے سنا، مجموع البیان تفسیر انہوں نے لکھی ہے. پتہ ہے 90 برس کے تھے آیت اللہ طبرسی، ان کو سکتہ ہو گیا تھا، سکتہ، گھر والوں نے سمجھا انتقال ہو گیا ہے، لے جا کے انہوں نے دفن کر دیا. قبر میں وہ بیدار ہو گئے، بیٹھ گئے قبر میں. انہوں نے اس وقت عہد کیا پروردگار سے، اے اللہ اگر تو مجھے اس وحشت قبر سے نکال دے گا تو میں تیرے کتاب کی تفسیر لکھوں گا. کون سوچتا ہے 90 برس کی عمر کا ایک بوڑھا اور وحشت قبر، سانس رکی ہوئی ہے، بند ہے. اتنے میں جب جیسے انہوں نے یہ نیت کی، ایک چور آیا، کفن چور، اس نے قبر کو کھودا، ادھر ادھر وہ چرانے آیا تھا، اپنے کپڑے سمیٹ کے بھاگا. یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں، اس نے جا کے دیہات والوں نے کہا کہ بھائی ایک بوڑھا جو بیٹھا ہوا ہے. لوگ آئے، ان کو باہر نکالا، اور انہوں نے جو تفسیر لکھی آج پورے عالم تشیع پر چھائی ہوئی ہے. دین ہم تک جو پہنچا ہے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں میرے نوجوان بچوں کے لیے. پوٹاشیم سائنیٹ، سائنیٹ جانتے ہیں آپ؟ ہاں، زہر نہیں، خالی زہر نہیں، طاقتور زہر. سوڈیم سائنیٹ کے بعد پوٹاشیم سائنیٹ کی اہمیت تھوڑا گھٹ گئی ہے، لیکن پوٹاشیم سائنیٹ جو ہوتا ہے وہ بڑا طاقتور زہر قاتل. سائنسدانوں کو یہ تجسس ہوا کہ اس کا ٹیسٹ کیا ہے، ہم ٹیسٹ کیسے دیں دنیا کو. اب ظاہر سی بات ہے سائنس کا ٹیسٹ کا مطلب ہے موت. ایک سائنٹسٹ نے کہا کہ مجھے قلم اور کاغذ دے دو، میں سائنس کو منہ میں رکھوں گا، جو لفظ لکھوں گا تم اس سے اندازہ لگاؤ. اس نے
زبان میں جو ہے منہ میں اپنی سینڈ رکھا، ایسے لکھا تھا کہ اس کی جان نکل گئی. اب سالٹ بھی آتا ہے، سویٹ بھی ہوتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا، مجھے انگلش نہیں آتی، 2 لفظ میں جانتا ہوں. ایک دوسرا سائنٹسٹ نے کہا کہ میں اس کے بعد والا حرف میں لکھتا ہوں. اس نے اے لکھا کہ دم نکل گیا. اس طرح سے سائنٹ کا ٹیسٹ دنیا کو سالٹی معلوم ہوا، نمکین. ایک معمولی سائنٹ کا ٹیسٹ 2 انسانوں کی جانیں مانگتا ہے. دین جو ہم تک پہنچا ہے عزیزان محترم، یہ کئی قربانیوں کے بعد ہمیں ملا ہے، ہمارے ہاتھوں تک آیا ہے. امام حسن نے زہر کھا کر ایس لکھا تھا، جناب قاسم نے ڈبلیو لکھا ہے. اور کریں میں کیا کہنے جا رہا تھا محترم، غور کیجیے گا. دنیا نے سائنٹ موت کا ٹیسٹ لکھا بھی تو نمکین لکھا، کربلا نے اسے موت کا ٹیسٹ بتایا تو بھی میٹھا بتایا. کربلا نے موت کو بھی میٹھا بنا دیا ہے. بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد والے محمد. کربلا نے جو چیز ہمیں، آپ لوگ ذرا آگے آ جائیں، میں دیکھ رہا ہوں باہر سے لوگ اور بھی آنے والے ہیں. آپ لوگ ذرا آگے آئیں. یہ جو جگہ ہے اس کو آپ پر کریں، خالی کریں، اس کو بھریں. یہ خالی جگہ جو یہاں ہیں، آپ لوگ ذرا ادھر آگے آئیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو. جی بہت اچھا جناب، آپ تھوڑا زحمت فرمائیں، تھوڑی زحمت فرمائیں. آپ لوگ ذرا زحمت فرمائیں، مجلس کا ماحول بنائیں. میں سونے نہیں دوں گا، آپ مطمئن رہیں. توجہات ہیں نا آپ لوگوں کی، سننا بھی چاہتے ہیں، لیکن بڑا ڈرائی ٹاپک کو میں چھیڑوں گا آج، لیکن سونے نہیں دوں گا. کربلا نے جو چیز ہمیں عطا کی وہ ہے اہمیت نماز. عزاداری ہو اور نماز نہ ہو، محرم کمپلیٹ نہیں ہے بغیر نماز کے. اگر میں کیا کہنے جا رہا ہوں محترم، مولانا قیدر صادق صاحب آئے میرے گھر پہ. راوی وہ ہیں، میں نہیں ہوں، میں نقل قول، اس کی سچائی کو وہ بہتر جانتے ہیں. انہوں نے کہا، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ان کے جملوں کو میں ادا کر رہا ہوں. انہوں نے کہا سلمان صاحب، ہمارے ابا کے زمانے میں ایک کٹر وہابی شیعہ ہو گیا، ایک دشمن اہل بیت ناصبی شیعہ ہو گیا. ہمارے پڑوس میں وہ رہتا تھا. تو قیدر صادق صاحب کے والد کو ڈاؤٹ ہوا کہ وہ واقعی کوئی جاسوس تو نہیں ہے. تو کہہ رہا میں شیعہ ہو گیا. اتنا بڑا کٹر وہابی، مشہور و معروف دشمن اہل بیت شیعہ ہو گیا. تو ان کے والد صاحب نے 4-5 لوگوں کو تحقیق کے لیے لگایا کہ بھئی تم دیکھو واقعی وہ شیعہ ہوا ہے کہ نہیں. تو انہوں نے کئی دن اس کو واچ کیا، آبزرویشن کیا اس کا، اور اس کے بعد 2-3 مہینے کے بعد آ کے ان کے والد کو خبر دی ان لوگوں نے کہ نہیں، یہ پکا شیعہ ہو گیا ہے. انہوں نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہا پہلے نماز پڑھتا تھا، اب نماز چھوڑ چکا ہے. پہلے 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، اب ظالم نماز چھوڑ چکا ہے. اس سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ شیعہ ہو گیا. یہ بات آج نہیں ہے. غور کریں میں کیا کرنے جا رہا ہوں محترم. ہمارے اوپر 3 بڑے اعتراضات تھے. شیعہ نماز نہیں پڑھتے، تہران کی نماز جمعہ نے دنیا کے ہوش و حواس گنوا دیے. ہمارے اوپر ایک بڑا اعتراض تھا، بڑا اعتراض، شیعہ حج کو نہیں جاتے، شیعوں کا حج کربلا میں ہوتا ہے. سعودی گورنمنٹ نے ایرانی حاجیوں کو کا قتل عام کر کے دنیا کو بتایا کہ نہیں، شیعہ بھی حج کرتے ہیں. ہم نے نہیں بتایا، دنیا ہی نے بتایا ہے. غور کرنے میں کیا کہا جا رہا، ہم نے نہیں بتایا ہے، دنیا ہی نے کہا کہ نہیں، شیعہ بھی حج کرتے ہیں. اب ہمارے اوپر بھی ایک بڑا الزام تھا کہ شیعوں میں حافظ قرآن نہیں ہوتے. ایران میں بچوں کو جو ہے حافظ قرآن بنا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو. اعتراض کا جواب اعتراض نہیں دلیل ہے. کیا کہا جا رہا ہے محترم؟ اعتراض کا جواب
اعتراض نہیں، دلیل ہے. گالی کا جواب گالی نہیں، خباثت کا جواب خباثت نہیں، کثافت کا جواب کثافت نہیں، دلیل. دنیا کی ہر چیز کنورژن کے اصولوں پہ کام کر رہی ہے، کنورٹ کر رہی ہے، کنورٹ. کائنات کی ہر چیز کنورٹ کر رہی ہے. پتا آپ کو کنورژن کے اصولوں پہ، یہ کنورژن صحیح لفظ ہے جی، کنورژن کے اصولوں پہ کام کر رہی ہے. دنیا کی ہر چیز کنورٹ کر رہی ہے. درخت کاربن کو لیتے ہیں، کاربن کو کنورٹ کرتے ہیں آکسیجن میں. اور پتا مطلب میں کیا کہنے جا رہا ہوں؟ بادل بخارات کو لیتے ہیں، وہ کنورٹ کرتے ہیں پانی میں. چکی آٹا پیسنے والی پرانے زمانے میں ہوا کرتی تھی، سخت چیز لیتی ہے، وہ نرم چیز لوٹاتی ہے. میں کیا کہنے جا رہا تھا محترم؟ دنیا کی ہر چیز کنورٹ کر رہی ہے. کیا آج تک سائنس نے ایسی کوئی مشین بنائی کہ جس میں گھاس ہم ڈالیں اور دودھ نکلے؟ یہ تو چاہتا ہوں کوئی مشین آج تک سائنس نے بنائی ایسی کہ جس میں ہم گھاس ڈالیں اور اس سے دودھ نکلے؟ نہیں. لیکن اللہ نے ایک ایسی مشین بنائی ہے، گائے گھاس کھاتی ہے، گھاس کو وہ دودھ میں کنورٹ کر کے ہمیں لوٹاتی ہے. یہ جانور ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم بھی گالی کو دعا میں کنورٹ کر کے لوٹاؤ. گالی کا جواب گالی نہیں ہے، اعتراض کا جواب اعتراض نہیں ہے، دلیل. امام سجاد سے منہال نے کہا مولا کب تک آپ روئیں گے، کب تک روئیں گے؟ امام سجاد نے کہا چپ ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ یہ نہیں فرمایا، دلیل دی. یعقوب کا ایک بچہ نظام سے اونچا اجل ہوا تھا، ارے میرا تو بھرا گھر چلا گیا. تو اعتراض کا جواب عزیزان محترم، اعتراض کا جواب اعتراض نہیں ہے، دلیل ہے. اور ہمارا مذہب دعوے کے ساتھ ساتھ دلیل بھی رکھتا ہے. دعویٰ بغیر دلیل کے بیکار ہے. نماز کسی زمانے میں، لیکن آج ہمارا نوجوان مساجد کی طرف آ رہا ہے. نماز کی کچھ خصوصیات میں آپ کو بتاؤں گا، بالکل ایک طریقے سے آپ اس انداز سے بھی آپ دیکھیں، اور اس کا ریزلٹ جو آخر میں نکالوں گا اس کے اوپر توجہ رہے. سوئے تو گئے جی، سوئے تو گئے. نماز کی ایک پہلی خصوصیت ہے، میں کیوں بھی ہمیں دے رہا ہوں، دعوت مسلسل. نماز کو کتنی مرتبہ 24 گھنٹے میں بلایا ہے اللہ نے؟ آپ بتائیں ذرا مجھے. جی انہوں نے کہا 5 مرتبہ. اور کتنی مرتبہ کوئی اور کہہ سکتا ہے؟ 3 مرتبہ. اور 51 مرتبہ. اور کتنی مرتبہ اسلام نے نماز کی طرف بلایا ہے؟ 10 مرتبہ. 70 مرتبہ بلایا ہے نماز کے لیے. دن میں کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ. کیلکولیشن کریں آپ لوگ. ہر اذان میں 2 مرتبہ حی علی الصلاۃ، 2 مرتبہ حی علی الفلاح 4، 2 مرتبہ حی علی خیر العمل 6. ہر اقامت میں 2 مرتبہ حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ، 2 مرتبہ حی علی الفلاح 4، 2 مرتبہ حی علی خیر العمل 6. 6 اور 6 12. ہر اقامت میں 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ 14. 14 کو 5 سے ملٹیپل کیجیے. 70 مرتبہ نماز کے لیے اسلام نے بلایا. اس کے باوجود نہ ہماری نیند پوری ہوتی ہے، نہ ہمارا کاروبار ختم ہوتا ہے، نہ ہمارا جاب پوری ہوتی ہے. نماز کی دوسری ایک خصوصیت ہے، نماز ایک جزء تقریبات. اسلام نے اپنے ہر پروگرام میں نماز کو رکھا ہے.
اسلام کا کوئی پروگرام اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک بندہ اپنے پروردگار کو ایک سجدہ نہ کر لے. روز و شب کے پروگرام ہو یا ماہ و سال کے، خوشی کا پروگرام ہو یا غم کا، اسلام نے نماز کو نہیں بھولا. غدیر کا انتہائی خوشی کا موقع ہے تو وہاں بھی نماز، اور جو محترم عاشور کا انتہائی غم کا موقع ہے تو وہاں بھی نماز. جو اس بات کی دلیل ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا نہ اسے رونے کا حق ہے نہ ہنسنے کا حق ہے. بڑا آواز میں صلوات پڑھ دیجیے محمد علیہ. مزہ آ رہا ہے نہیں؟ ہمارے یہاں ایک صاحب گئے زیارتوں پہ، نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ زیارتوں پہ گئے. 2-4 جگہوں پہ انہوں نے نماز پڑھی، تھک گئے، پھر اپنے ہوٹل میں اپنے کمرے میں رہ گئے. جو ان کے ساتھی تھے انہوں نے کہا یار زیارتوں پہ آئے ہوئے، چلو نماز پڑھنے چلو. تو انہوں نے کہا میں جو ویزا لایا ہوں پلیگرامج ویزا، دیکھو اس میں لکھا ہے زیارتی ویزا، نماز کا ویزا میں نہیں لایا ہوں، یہاں میں آیا ہوں یہ پلیگرامج، اس میں لکھا ہے دیکھو یہ زیارتی ویزا ہے، نماز کا ویزا نہیں ہے. میری طرف کیوں؟ وائی؟ ہماری نمازیں ہم سمجھتے ہیں قبول نہیں ہو رہی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں جی نماز برائیوں سے روکتے، کہاں روکتے؟ ادھر ابھی نماز پڑھی ادھر خدمتیں شروع ہو گئی، پھر نماز پڑھی ابھی حسد شروع ہو گیا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے جناب کہ ہم ان کی شرائط کو پورا نہیں کر رہے ہیں. آپ ہیٹنگ کرتے ہیں، ہیٹنگ کر رہے ہیں، دریچوں کو دروازوں کو بند کرتے ہیں ہیٹنگ کرتے وقت. اگر آپ نے دریچوں اور دروازوں کو ونڈوز کو بغیر کلوز کیے آپ نے ہیٹنگ چلائی تو باہر کی ٹھنڈی ہوا اندر آئے گی، اندر کی گرم ہوا باہر جائے گی، کبھی کمرہ گرم نہیں ہوگا. ہیٹنگ کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ ڈورز اور ونڈوز کو کلوز کریں. نماز اسی وقت فائدہ پہنچائے گی جب آپ گناہوں کی کھڑکیوں کو بند کریں گے. بغیر گناہوں کی کھڑکیاں بند کی آپ سمجھتے ہیں فرض سے ادا اور مجلس سے نماز فائدہ پہنچائے گی؟ ہے امپاسبل، نہیں ہو سکتا ہے. شرائط کو پورا ہمیں کرنا ہے. نماز کی تیسری خصوصیت ہے، نماز کیا ہے؟ کثرت اقسام. جتنی قسمیں نماز کی ہیں کسی عبادت کی اتنی قسمیں نہیں ہیں. جتنی قسمیں نماز کی ہیں، روزے کی محدود قسمیں ہیں، حج کی اور محدود قسمیں ہیں، زکوٰۃ کی اور محدود قسمیں ہیں، جہاد کی صرف 4 قسمیں ہیں. جتنا ظلم جہاد اور نماز کے ساتھ مسلمانوں نے کیا کسی اور عبادت کے ساتھ نہیں کیا. بڑی توجہ چاہتا ہوں. ہم نے منبر کی اہمیت کو گنوایا، جو آئے وہ بیٹھ جائے حسین کے نام پہ. کیا خیال تھا؟ اہل سنت نے مصلی کی اہمیت کو گنوایا، جو آئے وہ نماز پڑھا دے. دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جہاد قرآن مجید میں جہاد اور قتال پر صرف 40 آیتیں ہیں. کتنی؟ 40 آیتیں. 6600 آیتوں میں صرف 40%. کتنا ہوا؟ جلدی 6%. 0.06. ہاں ایک دم آپ 6% آپ بول دیے تو پھر میں سوچ رہا تھا یار میں تو کہیں ایسا نہیں ہو گیا. اتنی سردی میں دماغ جو ہے وہ کتنی
بائبل میں لکھا ہے جناب عیسیٰ نے کہا کہ میں صلح کرنے نہیں آیا ہوں، میں جنگ کرنے آیا ہوں. تو کیا اس کا مطلب یہ کہ پوری کرسچینٹی جنگ کر رہی ہے؟ گیتا میں ہندوؤں کی کتاب میں لکھا ہے کہ کرشن جی نے ارجن سے کہا کہ ارجن آگے بڑھ اور لٹ کر، جنگ کر، جہاد کر. تو کیا پورا ہندوازم جہاد کر رہا ہے؟ ہٹلر کرسچن تھا، کئی ہندوؤں کو مارا، لیکن اس نے اپنی لڑائی میں مذہب کا حوالہ نہیں دیا. امریکہ نے ویتنام کے ساتھ 10 سال تک جنگ کی، مگر مذہب کو بیچ میں اس سے نہیں لایا. مسلمانوں نے ایک کام کیا، اپنی حکومت کا نام اسلام رکھا، اپنی لڑائی کا نام جہاد رکھا. حکومت بدنام ہوئی تو اسلام بدنام ہوا، لڑائی بدنام ہوئی تو جہاد بدنام ہوا. اللہ صلوات پر دیجیے محمد وعلی محمد. جہاد پوری طاقت کو اعلی کلمت اسلام پر صرف کرنے کا نام ہے. جہاد کے معنی ہے بذل الوسعۃ والطاقت فی اعلی کلمت الاسلام. اسلام کے پرچم کی بلندی میں اپنی پوری طاقت کو لگا دینا. اب کبھی یہ طاقت خانہ شام کی تاریکی میں مسلح پر صرف ہوتی ہے جس کا نمونہ زینب و سید سجاد. کبھی یہ طاقت اپنے مولا کی اطاعت میں خرچ ہوتی ہے جس کا نمونہ جناب عباس. کبھی یہ طاقت میدان جنگ میں قتال میں صرف ہوتی ہے جس کا نمونہ ہے امام حسین. اور یاد رکھیے جہاد واجبات میں نہیں ہوتا. وہی توجہ چاہتا ہوں، جہاد واجبات میں نہیں ہے، جہاد صرف مستحبات میں ہے. واجبات میں جہاد نہیں ہے. 5 وقت کی نماز پڑھ لینا جہاد نہیں. 30 دن کے روزے کسی طرح سے کھینچ کے پورے کر لینا جہاد نہیں. واجبات میں جہاد آزمایا نہیں جاتا، مستحبات میں آزمایا جاتا ہے. تیروں کی بارش ہو رہی ہو اور اول وقت نماز پڑھنا جہاد ہے. مستحبات میں جہاد آزمایا جاتا ہے، واجبات میں جہاد آزمایا نہیں جاتا. جہاد کے اور محدود قسمیں، لیکن نماز روز و شب کے اعتبار سے دن کی نماز الگ، رات کی نماز الگ. واجب اور مستحب کے اعتبار سے واجب نماز الگ، مستحب نماز الگ. واجبات میں حیات و مردہ کے اعتبار سے زندہ کی نماز الگ، مردہ کی نماز الگ. ذاتی اور غیری کے اعتبار سے اپنی نماز الگ، والدین کی نماز الگ. فرض اور اختیار کے اعتبار سے فرضی نمازیں الگ، اختیاری نماز نظر عہد قسم کی نماز الگ. دنوں کے اعتبار سے جمعے کی نماز الگ، عیدوں کی نماز الگ، عاشورہ کی نماز الگ. شخصیات کے اعتبار سے امام علی کی نماز الگ، امام حسن کی نماز الگ، جعفر طیار کی نماز الگ، سلمان فارسی کی نماز الگ. کیا نہیں جا رہا تھا محترم. نعمتوں کے اعتبار سے حصول نعمت سے پہلے نماز حاجت الگ، حصول نعمت کے بعد نماز شکر الگ. مطلب جتنی نماز کی قسمیں ہیں کسی عبادت کی اتنی قسمیں نہیں. بڑی توجہ چاہتا ہوں، ایک اہم چیز آپ کو دینا چاہتا ہوں. کیا چیز ہمیں دے دی ہے کربلا نے؟ ہمیں شمر کا خنجر تو یاد رہا، حسین کا سجدہ یاد نہیں. بڑی توجہ چاہتا ہوں حضرات محترم. نماز کی چوتھی خصوصیت ہے، نماز ہے وسیلہ سکون. آج ہر آدمی پریشان ہے. فقیر روٹی مانگ رہا ہے، بادشاہ بھوک مانگ رہا ہے. کیا گھر کی جگہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں. فقیر روٹی مانگ رہا ہے، بادشاہ بھوک مانگ رہا ہے. کون؟ دولت. نہ دولت ذریعہ سکون ہے، نہ اقتدار ذریعہ سکون ہے، نہ عورت ذریعہ سکون ہے. قرآن مجید نے سکون کے 4 راستے بتائے ہیں.
تین راستے قرآن مجید نے سکون کی بنائے ہیں اور ایک کو سکون کہاں ہے. راستے تین ہے اور ایک سکون ہے. سکون ایک، راستے تین. پہلا راستہ سکون کا، اگر اطمینان چاہتے ہو دل کا، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، میں نے جوڑے بنائے ہیں تمہاری بیوی تمہارے لیے سکون کا ذریعہ ہے. بیوی سکون کا ذریعہ. وجعلنا بیوتکم سکنا، ہم نے تمہارے گھروں کو تمہارے سکون کا ذریعہ بنایا ہے. وجعلنا النوم سکنا، ہم نے رات کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا ہے. 33% سکون بیوی میں ہے. میں کیا کہنے جا رہا تھا؟ 33% سکون گھر میں ہے. 33% سکون قرآن کی نظر میں رات میں ہے. جو بیوی سے طلاق لے کے الگ ہوا 33% سکون اس کا غارت ہوا. جو گھر کو چھوڑا جس نے 33% سکون اس کا گیا. حضرت محترم، جس نے رات کو جاگنا کا ذریعہ بنایا اس کا 33% سکون گیا. قرآن مجید کہتا ہے سکون چاہتے ہو، اچھا سکون کیا ہے؟ سکون ہے ایک چیز، اور وہ اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب. ارے یہ پورا 100% سکون اگر تم چاہتے ہو تو ذکر اللہ ہی کرو. اسی لیے اسلام نے دن نکلنے سے پہلے صبح کی 2 رکعت نماز رکھی. یہ چاہتا ہے محترم، دن نکلنے سے پہلے 2 رکعت نماز رکھی تاکہ بندہ 2 رکعت نماز پڑھ کے وہ جاب کو یا کام کو نکلے کاروبار کو تو دن بھر زندگی کے کاروبار میں اسے کانفیڈنس رہے کہ زندگی کی بھاگ دوڑ میں میں اکیلا نہیں ہوں بلکہ میرے ساتھ میرا پروردگار بھی ہے. بلند آواز میں صلوات پڑھ دیجیے محمد عالم. یہ کانفیڈنس ہے کہ میں جی میں اکیلا نہیں ہوں بلکہ میرا خدا بھی میرے ساتھ ہے. نماز کی 5ویں خصوصیت اور ایک نتیجہ میں نکالا اس کا رزلٹ دوں گا. 5ویں خصوصیت اور وہ یہ کہ نماز انسان کو کائنات سے غافل نہیں بناتی، کائنات سے آگاہ کرتی ہے. بندہ نمازی جب نماز کا ارادہ کرتا ہے تو پہلے پانی کا جائزہ لیتا ہے، مطلق ہے یا مضاف، اس کا رنگ بو مزہ مطابق فطرت ہے یا خلاف فطرت. پانی نہ ملے تو یہی جائزہ مٹی پہ کرتا ہے، پاک ہے یا ناپاک، مباح ہے یا غصبی. اور پھر مصلح عبادت کا رخ کرتا ہے تو ڈائریکشن کا جائزہ لیتا ہے، قبلہ اس کا صحیح ہے یا نہیں. پھر سجدہ کرنا چاہتا ہے تو مٹی کا جائزہ لیتا ہے کہ سجدہ گاہ ہے یا نہیں، اور اگر سجدہ گاہ نہیں ہے تو پھر پتھر کو دیکھتا ہے معقولات میں سے ہے یا ملبوسات میں سے ہے. خاک سے لے کر سماوات تک غور و فکر کرنے کے بعد نمازی اللہ اکبر کہتا ہے. محترم یعنی پوری کائنات کو پہلے دیکھتا ہے، زمین سے لے کر آسمان تک پوری کائنات کو پہلے دیکھتا ہے، اس کے بعد مصلح عبادت پر کھڑا ہوتا ہے. پھر غافل نہیں بناتی، آگاہ کرتی ہے، کائنات سے آگاہ. ارے اللہ کی طرف ہوگا، اسی لیے امیر المومنین نے حالت نماز میں انگوٹھی دی. یہ بتانا مقصود تھا کہ نماز کائنات سے غافل نہیں کرتی، آگاہ کرتی ہے. علی کے بعد بہت سے لوگوں نے انگوٹھیاں دی. ارے سورہ کیا ایک آیت بھی نازل نہیں ہوئی؟ کیوں علی کے عمل کی نقل اتاری گئی؟ ہر جھوٹا اپنے آپ کو سچا کہتا ہے، ہر باطل اپنے آپ کو حق کہتا ہے، ہر پیتل کی انگوٹھی بنانے والا اپنی انگوٹھی میں سونے کا رنگ چڑھاتا ہے.
لیکن سونے کی انگوٹھی بنانے والا کبھی اپنی انگوٹھی پہ پیتل کا ملمہ نہیں کرتا. اور میں کیا کہنے جا رہا تھا محترم, اگر چائے کی کوئی مثلا لپٹن چائے بہت مشہور ہے دنیا میں, اوکے, اگر چائے کی کوئی دوسری فارم اپنی چائے کو مارکیٹ میں ریلیز کرنا چاہے تو وہ کیا کرے گی؟ اپنی چائے کا نام بھی لپٹن چائے کے نام کے برابر رکھے گی, ہو بہو ٹریڈ مارک بھی وہی رکھے گی, لیبل بھی اس کے جیسا رکھے گی. لوگ سمجھیں گے یہ بھی لپٹن چائے ہے, خریدنا شروع کریں گے. یہ لپٹن چائے کی نقل اتارنے والا اس بات کی دلیل دے رہا ہے کہ لپٹن چائے اچھی ہے, اچھی نہ ہوتی تو نقل کیوں اتارتا. ندیم سرور کی آواز میں بہت سے ذاکرین پڑھتے ہیں, یہ ان کا پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ ندیم کی آواز اچھی ہے, اچھی نہ ہوتی تو اس کی نقل کیوں اتاری جاتی. علی کی نقل اتارنا اور 40 دن تک انگوٹھیاں دینا اس بات کی دلیل ہے کہ علی کا عمل اچھا تھا. اگر اچھا نہ ہوتا تو نقل کیوں اتارتے. بڑا سلوات پڑھ لیجیے محمد علیہ. نماز کی چھٹی خصوصیت ہے نماز مدرسہ تربیت. اللہ کے لیے کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ کیسا اٹھتے ہیں اور کیسا بیٹھتے ہیں. نہ آپ کے اٹھنے اور بیٹھنے سے نہ اس کی خدائی میں کوئی اضافہ ہونے والا ہے نہ کوئی کمی ہونے والی ہے, لیکن اس کے باوجود اس نے ہر چھوٹی چھوٹی چیز کے آداب معین کر دیے تاکہ اگر بندہ 5 منٹ بھی میری بارگاہ میں گزار لے تو ایک تہذیب یافتہ انسان بن کر مسجد کے باہر جائے. میں جا کے جا رہا ہوں. نماز انسان کو کئی چیزیں بتاتی ہے, کئی چیزیں. تربیت ہے, تربیت یہ آپ کی ول پاور کو بڑھاتی ہے, یہ آپ کی قوت اعتمادی کو بڑھاتی ہے. خوشبو آ رہی ہے, سونگھو نہیں. بدبو آ رہی ہے, کھجلی ہو رہی ہے, کھجاوا نہیں. کیوں؟ کھانا نہ کھاؤ جب تک نماز پڑھے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے خدا کو؟ رونے کی بات ہے رو نہیں, ہنسنے کی بات ہے ہنسو نہیں, کھانا لگاؤ. کوئی ایسی چیز استعمال نہ کرو جس کی بدبو تمہارے سامنے کھڑے ہونے والوں کے لیے تکلیف دہ ہو. عطر کا استعمال کرو, سینٹ لگاؤ, کنگھی کرو, خضاب کرو, آئینہ دیکھو, پھر مسئلے پہ جاؤ. پھر مسئلے پہ جاؤ. نماز بزرگ کے سامنے کھڑے ہونے کا سلیقہ سکھاتی ہے کہ پاؤں کیسے سیدھے ہونا چاہیے, نگاہیں کیسے برابر ہونی چاہیے, جب جھکنے کی باری آئے تو گردن کیسے برابر ہونا چاہیے, کمر کیسے برابر سیدھی ہونا چاہیے, اور پھر سجدے کی باری آئے تو کتنے اعضاء کو زمین پر رکھنا چاہیے. جسے امام تسلیم کر لو اس کے اشاروں پہ جھکو اور اس کے اشاروں پہ اٹھو. وہ رکعت کو پہلی قرار دے تو پہلی مانو, وہ آخری قرار دے تو آخری مانو. اس لیے کہ امام ہوتا ہے قامہ اور قعدہ, چاہے کھڑا ہو جائے چاہے بیٹھ جائے. اور کوئی نکال نہیں جا رہا نہ ہوتا. ارے امام ہوتا ہے تو اپنے امام کی پیروی کرو. یہ 2 رکعت کے امام کی پیروی کرو اور ہو بہو اس کے اشاروں پہ چلو تاکہ تمہارا آخری امام آ کر تمہیں مدد کو بلائے. مسجد سے نکلو تو تمہیں عادت رہے اطاعت کرنے کی. تاکہ عادت رہے اطاعت کرنے کی, تم اس کی اطاعت کر سکو. پوری نماز میں اسلام نے نماز جماعت کو اہمیت دی. نماز جماعت امام کیسا ہو, نماز پڑھانے والا جس کے پیروں کے نیچے پوری قوم کے سر کو جھکایا جا رہا ہے وہ کیسا ہو. مولوی وہ نہیں جو پالیٹکس میں آ جائے, جو یوز ہو جائے وہ عالم نہیں.
جائے محترم، نہ اتنا کڑوا بنے کہ لوگ اسے چھوٹ جائیں، نہ اتنا میٹھا بنے کہ لوگ اسے نکل جائیں، بلکہ عالم کو چاہیے کہ وہ سیاستیں کرنے والے کی گلے کی ہڈی بن جائے، نہ ان سے تھوکا جائے نہ ان سے نگلا جائے، اور میں تکنے جا رہا ہوں، نہ ان سے تھوکا جائے نہ ان سے نگلا جائے. ایسا ہو. سیاست کرنا کمال نہیں، سیاست کو ڈیفیوز کرنا کمال ہے. میں کیا مطلب سیاست کرنا کمال نہیں، سیاست کو ڈیفیوز کرنا کمال ہے. اسے اچھا ٹیک کیئر کرو، بہترین تنخواہ دو. جج جو ہوتا ہے اسلام میں کہا اس کے ساکس میں اتنے سافٹ ہونا چاہیے کہ فیصلہ دیتے وقت مجھے کھجائے نہیں ہو. مولوی قوم کا چہرہ ہوتا ہے، اور کبھی کہنے جا رہا ہوں مطلب اس کی نگرانی کرو اچھے طریقے سے. ایک بادشاہ نے کہا میرا ایک ہاتھی ہے جو اسے رلا دے گا میں اسے ملک کا سب سے بڑا انعام دوں گا. کسی نے آ کے کان میں ہاتھی کے کہا میری بیوی کو کینسر ہو رہا ہے، رویا نہیں. کسی نے کہا میری اماں مرنے جا رہی ہے، 5 چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں، رویا نہیں. کسی نے کہا میری بیوی نے اتنا ٹائٹ کر دیا ہے کہ میں ڈھیلا ہو گیا ہوں. ہاتھی کو نہیں ہونا تھا، رویا نہیں. آخر میں پوری کمیونٹی ہو گئی، پورے شہر والوں نے اپنے اپنے مسائل بیان کیے، رویا نہیں. اتنے میں ایک مولانا آئے، انہوں نے کان میں کچھ کہا، ہاتھی گھو پڑا. بادشاہ نے کہا علامہ صاحب آپ نے کیا کہہ دیا جو ہو گیا؟ تو اس نے کہا میں نے کچھ نہیں کہا، صرف اپنی تنخواہ بتا دی. میں نے خدا کے قدم میں ہاتھی سے میں نے کچھ بھی نہیں کہا، صرف میں نے اپنی تنخواہ بتا دی اسے. ہاتھی رو پڑا لیکن کمیٹی نہیں روئی. جس کے قدموں کے نیچے پوری کمیونٹی کے سر کو جھکایا جا رہا ہے وہ کیسا ہو؟ ہمارے رہبروں کو دیکھے دنیا دیکھے، ہمارے رہبروں کو دنیا میں نام لینا نہیں چاہتا، رہبروں کو دیکھے. کیا کوئی غار میں ملا؟ کیا کوئی چیمبر میں ملا؟ کیا کوئی پہاڑی میں بھاگتے ہوئے کسی نے دیکھا؟ نہ ان سے ہو سکی بالنگ، نہیں یہ کر سکے بیٹنگ، ضرورت پڑ گئی تو آ گئے رننگ میں رنگے کو، رنگوں میں رننگ کو. کرکٹ ختم ہو گیا نہیں جی؟ ختم کر دیجیے ابھی. آپ نے دیکھا ہمارا رہبر کیسا ہوتا ہے؟ ایک منچڑا تھا، اس نے جوتا مار دیا. وہ مولوی نہیں تھا، مولویوں سے قریب تھا. گھروں میں کیا کرنے جا رہا ہوں مطلب، اور گھروں میں کیا کرنے جا رہا ہوں. ریڈیم جو ہے وہ جہاں ہوتا ہے وہ اپنا اثر دکھاتا ہے، وہ اجالے چھوڑتا ہے، روشنی کو بکھیرتا ہے. جوتا مار دیا. اس نے جو جوتا مارا تھا پتا ہے کتنے میں خریدا تھا؟ اس نے کتنے میں خریدا تھا جوتا؟ $7. زیدی نے جوتا مارا تھا، کتنے میں خریدا تھا؟ آفر کتنی آئی؟ $1,00,000. جی ویڈیو کی آفر آئی. ہاں، خریدا کتنے میں تھا؟ بولیے. آفر کتنی آئی؟ خریدا کتنے میں تھا؟ صحیح استعمال کے بعد کتنی؟ جا رہا نہیں ہوتا. دنیا سمجھے جب ہمارے جوتے کی یہ قیمت ہے تو ہمارے آنسو کی قیمت کیا ہوگی؟ کیا جا رہا مطلب دنیا یہ سمجھا نہیں. ہمارے رہبروں کو دیکھا، جس کے پیروں کے نیچے
پوری قوم کے سروں کو جھکایا جا رہا ہے، اسے کیسے ہونا چاہیے؟ اسلام نے آداب معین کیے، علم کے اعتبار سے عارف احکام ہو، کردار کے اعتبار سے صاحب تقویٰ ہو، نسب کے اعتبار سے مرد ہو، جنس کے اعتبار سے حلال زادہ ہو، عورت ہونا اسلام میں عیب نہیں ہے۔ عورت کو نماز جماعت سے کیوں روکا؟ ورنہ اسلام میں عورت ہونا کوئی عیب نہیں ہے۔ اسلام عورت کو ام ابیہا اور ام الائمہ کہتا ہے۔ دو وجہ سے عورت کو امامت سے روکا اسلام نے۔ ایک، عورت کی عزت کو خطرہ تھا، دوسرے مرد کی نیت کو خطرہ تھا۔ میں کیا کہنے جا رہا ہوں، اسلام نہیں چاہتا کہ یہ دونوں قیمتی چیزیں برباد ہو جائیں۔ میں کیا کہنے جا رہا تھا، ورنہ اسلام میں عورت ہونا کوئی عیب نہیں ہے، عورت ہونا کوئی عیب نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اس کی ریسپانسبلٹی کو بھی زیادہ رکھا۔ اسلام میں جزا جو ہے، اسلام میں جزا ریسپانسبلٹی کو دیکھ کے دی جاتی ہے۔ جو اپنی نماز کا بھی ذمہ دار نہیں اس کا ثواب کم، جو خود اپنی نماز کا بھی ذمہ دار ہے، پبلک کی نمازوں کا بھی ذمہ دار ہے، اس کی جزا بھی زیادہ۔ اس لیے کہ اگر آپ فرادہ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ اپنی نماز کے ذمہ دار ہوں گے، قرآن بھی آپ کریں گے، ذکر بھی آپ کریں گے، لیکن اگر آپ جماعت میں کھڑے ہو گئے آپ کو اپنی رکعتیں بھی یاد رکھنے کی ضرورت نہیں، آپ کو اپنی رکعت بھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں کہ میں پہلی رکعت میں ہوں کہ چوتھی رکعت میں ہوں۔ یہ ذمہ داری ہے امام کی کہ وہ اپنی نماز کا بھی خیال کرے اور پڑھنے والوں کی نماز کا بھی خیال کرے۔ اسی لیے اس کی جو جگہ ہوتی ہے بلندی پہ نہیں ہو سکتی، وہ ایک تختے پر بھی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھا سکتا اگر قوم نیچے ہو۔ صرف چار کیا کہتے ہیں اسے، انگلیاں، انگلش میں کیا کہتے ہیں اسے، فنگرس، نہیں فنگر تو مجھے پتا ہے، فنگرس تو میں جانتا ہوں یار۔ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں مجھے نہیں معلوم ہے، سیاستیں کر رہے ہیں۔ کون آواز میں صلوات کون ہاتھ فیٹ سے کم امام اور پہلی صف کے درمیان ایک مرد تقریباً 5.5 فٹ سے زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اتنا بول کے آپ نے امام کو یہاں کھڑا کر دیا، پبلک وہاں کھڑی ہے، نماز باطل ہے۔ 5.5 اور 5.5 فٹ کی دوری ہونا چاہیے، اور اوپر اور نیچے میں صرف آدھا فٹ سے کم چل سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں چل سکتا، نماز باطل ہو جائے گی۔ امام اوپر نہیں ہو سکتا، نیچے ہو سکتا ہے، چاہے جتنا کنویں کے اندر چلا جائے۔ میں نے پرسوں کہا تھا نا کہ تو کنویں کے اندر سے بولتا اور پبلک اوپر سے سنتی، تو کنویں کے اندر سے بھی نماز پڑھا سکتا ہے امام، لیکن 1 فٹ اوپر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ امام کا کام پبلک کے کندھوں پہ سوار ہونا نہیں، پبلک کو بلند کرنا ہے۔ امام کا کام لوگوں کے کندھوں پہ سوار ہو کے گھومنا نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو اپنے کندھوں پہ بلند کرنا ہے کہ وہ اپنی کمیونٹی کو اتنا بلند کر دے کہ لوگ کہیں کہ اس کی خدمتوں کا یہ نتیجہ ہے، پھر وہ چہرہ ہوتا ہے، وہ کسی کمیونٹی کا فیس ہوتا ہے، لہذا اس کی جگہ بھی زیادہ۔ امام کی نماز بھی ویسی ہے جیسے نمازی کی نماز، وہ بھی ویسا ہی رکوع کرتا ہے جیسے نمازی رکوع کرتے ہیں، وہ بھی ویسا ہی سجدہ کرتا ہے جیسے نمازی سجدہ کرتے ہیں، لیکن نمازی کی جزا الگ
الگ، عمل ایک ہے، ثواب عمل دو ہے. اور کیا کیا ملا رہا تھا عمل ایک، ثواب عمل دو. ارے تلوار امت بھی چلاتی ہے، تلوار امام بھی چلاتا ہے. جب امام چلاتا ہے تو صخرین کی عبادت میں بھاری ہو جاتی ہے. محمد پھر اسلام نے یہ رکھا اگر دو بولیوں میں جھگڑا ہو جائے کہ نماز میں پڑھاؤں گا نماز میں پڑھاؤں گا تو اسلام نے کہا دونوں کے علم کو دیکھو، جو علم میں زیادہ ہو اسے آگے کرو. اگر دونوں علم میں برابر ہو تو پھر تقویٰ کو دیکھو، اس لیے کہ علم پہ بھروسہ نہیں کیا جاتا. پہلا عالم شیطان. تقویٰ کو دیکھو، صاحب تقویٰ کون ہے دونوں میں. اچھا تقویٰ میں بھی دونوں برابر ہو تو کون خوبصورت ہے اسے دیکھو، کون ہینڈسم ہے. پروردگار کیا تو نکاح کرا رہا ہے یہاں، اس میں خوبصورتی کا کیا تعلق ہے؟ کہا نہیں جی، جس پر اللہ کی نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں اس کی دلیل ہے کہ وہ اللہ سے زیادہ قریب ہے. اگر اللہ کسی کو علم بھی دے، دولت بھی دے، حسن بھی دے، تقویٰ بھی دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مہربانی اس کے ساتھ زیادہ ہو رہی ہے. کبھی اللہ تعالیٰ نعمتیں دو وجہ سے دیتا ہے، کبھی آزمانے کے لیے دیتا ہے، کبھی وہ مستحق ہوتا ہے نعمت کا اس لیے دیتا ہے. کبھی آدمی کو اس کے استحقاق کو دیکھ کے دیتا ہے، کبھی آزمانے کو دیتا ہے. تو دولت آئے، علم آ جائے، اللہ تعالیٰ خوبصورتی دے دے تو گھمنڈ نہ کرنا، غرور نہ کرنا. یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ سے تمہاری رشتے داری ہو گئی ہے. اگر یہ سمجھو کہ تمہارے سے بڑا سینئر رشتے دار فرعون ہے، قارون ہے، وہ بڑے بڑے رشتے دار ہیں اللہ کے، نہیں. یہ ہو سکتا ہے تمہیں آزمانے کے لیے دیا ہو، لہذا غرور نہ کرو. اسلام کو غرور پسند نہیں ہے. جب تک چاول ابلتے نہیں اس وقت تک شور کرتے ہیں. محترم جب تک چاول ابلتے نہیں شور کرتے ہیں، نہ خوشبو نہ ذائقہ نہ مزہ. جیسے ہی دم ہو جاتے ہیں، دم نہیں جب دم نکل جاتا ہے، جیسے ہی ڈھکن کھولا پورے گھر میں خوشبو پھیل گئی. معلوم ہوا کمال خوشبو کو لاتا ہے، فتنے کو نہیں لاتا. کمال خوشبو کو لاتا ہے جناب، خوشبو کو. امام جماعت کے بعد صف اول کے شرائط بیان کیے. جو عارف احکام ہو، مسائل کو جانتا ہو وہ آگے ہو، مالدار ہو نہیں. اگر مالدار صاحب تقویٰ ہو تو آگے بیٹھ سکتا ہے، لیکن اگر ایک غریب آدمی صاحب تقویٰ ہے اور مالدار صاحب تقویٰ نہیں ہے تو مالدار پیچھے ہو جائے، غریب آگے آ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ دولت ایک ضرورت ہے، تقویٰ ایک کمال ہے. دولت ضرورت ہے، تقویٰ کمال ہے. جب ضرورت اور کمال دو ایک جگہ جمع ہو جائے تو کمال آگے بڑھ جائے، ضرورت پیچھے ہٹ جائے. یہ شرائط اسلام نے رکھے ہیں. اسلام محترم یہ چھوٹے چھوٹے احکام اسلام نے کیوں رکھے ہیں؟ یہ ہماری بھلائی کے لیے اسلام نے رکھے ہیں. اور ان سب کی جان ہے زیارت وارثہ. نماز کی اصلی جان ہے، اصلی روح ہے زیارت وارثہ. اور خشوع و خضوع. ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، مجنون کا سامنے سے گزر ہو گیا. اس نے نماز توڑی اور مجنون کو ایک تھپڑ لگایا. کم بخت تو نے مجھے نہیں دیکھا، میرے سامنے سے گزر گیا، میری نماز باطل ہو گئی. مجنون نے کہا کہ تم نے مجھے کیسے دیکھا؟ میں تم کو نہیں دیکھا، اس لیے کہ میں لیلا کے عشق میں وہ محو تھا، مشغول تھا لیلا کے عشق میں، مجھے تم نظر نہیں آئے. لیکن تم تو اللہ کے عشق میں کھڑے تھے، تم نے مجھے کیوں دیکھا؟ میں مجازی عشق میں تھا، مجھے تم نظر نہیں آئے، تم تو حقیقی عشق میں کھڑے تھے. عشق لیلا میں میری حالت تباہ، وصل حق میں غیر پر تیری نگاہ. عشق لیلا میں میری حالت تباہ، وصل حق میں غیر پر تیری نگاہ. کیا اسی کو کہتے ہیں راز و نیاز؟ بس نمازی دیکھ لی تیری نماز. کیا اسی کو کہتے ہیں راز و نیاز؟
بس نمازی دیکھ لی تیری نماز. یہ نماز نہیں، فکریں، وسوسے، جتنے خیالات اور وسوسے ہیں وہ نماز میں آتے ہیں. ٹائم ہو رہا ہے مجھے پتا ہے، کوئی پرابلم تو نہیں آ رہی ہے؟ دیکھیے یہ ایام ہیں، میں شمیم بھائی سے کہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ آج کے بعد نہ روکیں، نہ مجھے روکیں نہ ان دیوانوں کو روکیں، اس لیے کہ میں بھی دیوانہ ہوں اور یہ بھی. جنہوں نے عشق میں ایسا بھی وقت آتا ہے پکارتا ہے کوئی اور صدا نہیں آتی. جنہوں نے عشق میں ایسا بھی وقت آتا ہے پکارتا ہے کوئی اور صدا نہیں آتی. خشوع و خضوع، اگر ہماری نماز ہمیں برائیوں سے نہیں روک رہی ہے تو اس میں نماز کا کوئی قصور نہیں ہے. آپ نے لوہا پگھلانے کی ایک فیکٹری بنائی، لوہا پگھلانے کی ایک فیکٹری بنائی، آپ نے اس فیکٹری میں لوہے کو ڈالا لیکن لوہا پگھلا نہیں. اگر لوہا نہیں پگھلا تو اس میں قصور لوہے کا نہیں ہے، آپ کی فیکٹری کا قصور ہے. اکرم کیا کہنے جا رہا ہوں محترم، لوہا اگر پگھلا نہیں آپ کی فیکٹری میں تو لوہے کا قصور، لوہے کو جتنی فارم ڈگری ہیٹ چاہیے اتنی اگر مل جائے تو لوہا پگھل جاتا ہے. اگر لوہا نہیں پگھلا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی فیکٹری میں خالی ہے. نماز اگر برائیوں سے نہیں روک رہی ہے تو اس میں نماز کا قصور نہیں، آپ کے پڑھنے کا قصور ہے. آپ نے اس کی شرائط کو پورا نہیں کیا. جب شرائط کو آپ پورا کریں گے نماز خود بخود اپنا اثر دکھائے گی. اور امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی جنگ کے لیے آخری سجدے کا انتظام کیا، انتخاب جو کیا ہے سجدے کا. کیوں سجدے کا انتخاب کیا؟ وَقَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جناب اسماعیل کو جناب ابراہیم نے زمین پر لٹایا. لٹانے میں مرضی شامل نہیں ہوتی، سجدے میں مرضی شامل ہوتی ہے. کیا کہنے جا رہا تھا محترم، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا اسماعیل. جی ہاں، اس قربانی میں رنگین کی ہو گئی، اس میں قاسم کا خون ہے. یہ داستان رنگین کیوں ہے؟ اس میں علی اصغر کا خون ہے. یہ داستان رنگین کیوں ہے؟ اس میں علی اکبر کا خون ہے. یہ داستان رنگین کیوں ہے؟ اس میں غازی عباس کا خون ہے. جی ہاں، غریب و سادہ ہو، رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل. کون قاسم؟ جس کا سن ابھی 13 سال کا تھا. ہجری میں امام حسن کی شہادت ہوئی. جناب قاسم کا سن تھا 3 سال. جب امام حسن کو جادہ نے زہر دیا، زہر اتنا طاقتور تھا کہ جب بچے ہوئے زہر کو زمین پر ڈالا گیا تو اس سے دھواں نکلا. ایسا زہر امام حسن کو دیا گیا. امام حسن نے جناب قاسم کو زینب کے پاس بھیجا تھا، گھر جاؤ اور میری بہن کو بلا لاؤ. لیکن بھیجنے سے پہلے پتا ہے کیا کیا تھا؟ جناب قاسم کا گریبان چاک کر دیا تھا. قاسم بول نہیں سکتا، 3 سال کا بچہ ہے، گریبان کو چاک کر دیا، آستینوں کو الٹ دیا، سر پہ تھوڑی سی خاک ڈال دی. جب اس عالم میں میرا بیٹا جائے گا تو زینب خود بہت پہچان لے گی. دیا تھا امام حسن نے. جناب قاسم حسین کے پاس آئے، کہا چچا مجھے مرنے کی اجازت دو. حسین نے کہا بیٹا تم میرے بھائی کی نشانی ہو، تم میرے بھائی کی نشانی ہو، علامت ہو. جناب قاسم خیمے میں آ گئے. ایک کنارے سے ٹیک لگا کر جناب قاسم سر جھکا کر بیٹھ گئے. ام فرما نے کہا بیٹا آج کیوں پریشان نظر آ رہے ہو؟ جناب قاسم نے کہا ماں چچا مجھے اجازت نہیں دے رہے ہیں،
چچا پر دشمنوں کا نرغہ تنگ ہوتا جا رہا ہے، لیکن چچا کہتے ہیں کہ میں حسن کی نشانی ہوں، میرا چچا مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے۔ جناب عمر فرمان نے کہا بیٹا مائیں ایسی ہوتی ہیں، کربلا کی مائیں جنہوں نے اپنی فطرت کو بدل دیا تھا، زوجیت کے شرف کو اتنا بلند کر دیا، کربلا کی ماں نے ہر عورت کو ایک اس کا سہاگ اور دوسرے اس کی آغوش، یہ دو بڑی پسند ہوتی ہیں، لیکن کربلا میں کہ خواتین نے ان دونوں کی فطرت کو بدل دیا۔ کوئی عورت چاہتی ہے کہ اس کا سہاگ اٹھے، کوئی عورت چاہتی ہے کہ اس کی اولاد اس کی آنکھوں کے سامنے کھل جائے۔ بڑا نرم و نازک ہوتا ہے ماں باپ کا دل اولاد کے لیے۔ کہا بیٹا تمہارے بابا نے ایک خط تمہیں دیا تھا جو تمہارے بازو پر بنا ہے، اس کو کھول کر دیکھ لو۔ کہا تھا جب پریشانی میں آ جانا بھی جانا تو اس خط کو کھول کر دیکھ لینا۔ جناب قاسم نے خط کو کھولا، لکھا تھا بیٹا میں تو کربلا میں نہیں ہوں گا، لیکن میری طرف سے تم اپنے چچا سے قربان ہو جانا۔ قاسم خوشی خوشی دوڑتے ہوئے وہ خط لے کر آئے، حسین کو خط دیا، امام نے خط کو پڑھا، جناب قاسم کے سر پہ اپنا امامہ رکھا، عبا پہنائی، جناب قاسم کو گھوڑے پہ سوار کیا۔ قاسم کا قد اتنا چھوٹا تھا کہ تلوار زمین کو خط دے رہی تھی۔ جناب قاسم چلے، حضرت شامی کا مقابلہ ہوا، جناب قاسم اس کے اوپر فتیاب ہو گئے، کشتوں کے پشتے لگا دیے، ڈیلنے لگے، آواز دی 3 دن کے بھوکے پیاسے نے یا مولا دیکھنے مولا میری مدد کرو۔ حسین پہنچے، ازادارو حسین کے پہنچنے میں پتا ہے کیا ہوا، ادھر کے گھوڑے ادھر ادھر کے گھوڑے ادھر، جناب قاسم کا لاشا گھوڑوں کی طاقت سے پامال ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے قاسم قتل ہوئے۔ یہ ظالموں نے جناب قاسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حسین میدان میں پہنچے، جیسے گلچین گلوں کو چنتا ہے، جیسے باغبان پھولوں کو چنتا ہے، حسین نے قاسم کی جسم کے ٹکڑوں کو چنا، ہوا بچھائی، قاسم کے ٹکڑوں کو ہوا میں ڈالا، گٹری بنائی، خیمے میں لے کر آئے، بیویوں نے قرآن مچا، قاسمہ آزادہ شان غریبہ۔ جب جناب قاسم کا سر لو کے نیزہ پہ تھا تو یزیدی فوج کی عورتیں کہنے لگی یہ کس کا چاند کا چہرہ ہے۔ ارے آزادہ سوچو، دشمن کی عورتیں جسے چاند کہہ رہی ہو اس کی ماں اسے کیا سمجھتی تھی۔ ہاں قاسم تمہارا لاشا پامال ہو گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسلم الذین ظلموا ایام خالدین قتل ہو گئے قاسم یا علی دہائے ہے، قتل ہو گئے قاسم یا علی دہائے ہے، قتل ہو گئے قاسم یا علی دہائی 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 ہے، دو جہان کیوں روئے یہ علی کا پوتا
ہے بے کسی پہ قاسم کی دل شکستہ ہوتا ہے یہ زمین روتی ہے آسمان روتا ہے اب کسی کو سکتا ہے کوئی جان کھوتا ہے قتل ہو گئے قاسم یا علی دہائی ہے قتل ہو گئے قاسم یا علی دہائی ہے قتل ہو گئے قاسم یا علی دہائی ہے رنس لاش قاسم لائے جس گھڑی سے زندگی کا ہر لمحہ پھر تو بن گیا نشتر ہر قدم قیامت تھی ہر قدم پہ تھا محشر رہ گیا نگاہوں میں یہ لہو بھرا منظر قتل ہو گئے قاسم یا علی دہائی ہے قتل ہو گئے قاسم یا علی دہائی ہے بین تھے یہ کبرا کے اب تو گھٹ رہا ہے غم بولتے نہیں کچھ بھی آج میرے ابن کس طرح سے دکھلائے اپنے دل کا یہ عالم بولیے پھوپھی اماں چپ رہے کہ ہم قتل ہو گئے قاسم یا علی دہائی ہے قتل ہو گئے قاسم یا علی دہائی یہ صدائے ماتم ہے ایک پیام بیداری اس لیے رگوں میں ہے خون زندگی جاری زندگی ہماری ہے شاہ کی عزاداری خود شریک مجلس ہے ایک غریب دکھیاری قتل ہو گئے قاسم یا علی دہائی ہے قتل ہو گئے قاسم یا علی دہائی ہے کس لیے تڑپتے ہیں کس کو جائے سمجھانے کیا گزرتی ہے ہم پر وہ تو بس خدا جانے قلب بھی ہمارے ہیں شاہ کے عزا خانے ہے عزائے قاسم میں آنسوؤں کے نذرانے قتل ہو گئے قاسم یا علی دہائی ہے قتل ہو گئے قاسم یا علی دہائی قاسم تیری
آئیے قسم تیری مہندی آئیے قسم تیری مہندی آئی میرے گانے والے سہرلا میرے گانے والے سہرلا ماں قاسم دی قربائیے قاسم تیری مہندی آئیے قاسم تیری مہندی آئیے بھیڑا سے دورا مکیانا تیرے بیڑے خوشیاں رکیانا تیرے بیڑے خوشیاں رکیانا پہنایا کی پاترے کر شگن پھوڑی پائیے قاسم تیری مہندی آئیے قاسم تیری مہندی آئیے آج حسن حسین دے دروازے سب پورے سادے نہیں آئے سب پورے سادے بڑھنے آئے ایک گھر وچ پتر دی میت ہے ایک گھر بھی جوڑ کے آئیے قاسم تیری مہندی آئیے قاسم تیری مہندی آئیے چپ بیٹھی ایک دکھیاری ہے پیروں دی خلقت ساری ہے پیروں دی خلقت ساری ہے کہ وہ جان جی ماتم کر کر کے لارے دی میت چاہیے قاسم تیری مہندی آئیے قاسم تیری مہندی میرے گانے والے سہرلا میرے گانے والے سہرلا ماں قاسم دی قربائیے قاسم تیری مہندی آئیے قاسم تیری مہندی آئیے یا حسین 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 حسین یا 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 حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا 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 حسین حسین یا حسین حسین
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا 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 حسین سیدو من آکاش ماں اٹھ کے میں دلا سیدہ مرادہ منگے آکاش ماں اٹھ کے میں دلا سیدہ مرادہ منگے آکاش ماں اٹھ کے میں دلا سیدہ مرادہ منگی آقا سے ماں اٹھ کے میں دلا سیدہ میں مرادہ منگی آقا سے ماں اٹھ کے میں دلا سیدہ میں مرادہ منگی آقا سے ماں اٹھ کے میں دلا سیدہ مرادہ منگی آقا سے ماں اٹھ کے میں دلا سیدہ مرادہ منگی آقا سے ماں اٹھ کے میں دلا سیدہ مرادہ منگی آقا سے ماں اٹھ کے میں دلا سیدہ مرادہ منگے آقا سے ماں اٹھ کے میں دلا سیدہ مرادہ منگے آقا سے ماں اٹھ کے میں دلا سیدہ مرادہ منگے آقا سے ماں اٹھ کے میں دلا سیدہ مرادہ منگی آقا سے ماں اٹھ کے میں دلا سیدہ مرادہ منگی آقا سے ماں اٹھ کے میں دلا سیدہ مرادہ منگی آقا سے ماں اٹھ کے میں دلا سیدہ مرادہ منگی آقا سے ماں اٹھ کے میں دلا سیدہ مرادہ منگی آقا سے ماں اٹھ کے میں دلا سیدہ مرادہ منگی آقا سے ماں اٹھ کے میں دلا سیدہ مرادہ منگی آقا سے ماں اٹھ کے میں دلا سیدہ مرادہ منگی آقا سے ماں اٹھ کے میں دلا میرا من میرا جاوے میرا من میرا جاوے سیدہ ماں اٹھ کے میں